بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز وقار ماہ رمضان ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک سے ہر انسان بقدر توفیق فیضیاب ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک کو ایمان اور احتساب کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دیکھیں کہ ہم ہر سال رمضان گزارتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے سال کے اندر ایک مرتبہ شارٹ کورس کے طور پر بھیجا جاتا ہے کہ بندہ ایک مہینے کا مختصر کورس کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور پھر وہ باقی 11 مہینہ جو ہیں وہ اس کورس کے اندر جو اس کو سبق ملا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ احباب اس بات کو سمجھیں گے کہ کوئی بھی پیشہ ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، اس کے لیے اکثر چھوٹے چھوٹے کورس کروائے جاتے ہیں تاکہ بندہ مہارت حاصل کرتا جائے اور آگے بڑھتا جائے۔ رمضان میں بھی اللہ نے ہمارے لیے کورس رکھا ہے تاکہ وہ جو ہماری فیلڈ ہے جنت کو حاصل کرنے والی، جو ہمارا ہدف ہے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، اس ہدف کو آسان بنانے کے لیے ہر سال اللہ تعالی رمضان کا ایک مہینہ ہم سے لے کر کہ اس کے مطابق ہم تربیت حاصل کریں اور پھر ہمارے لیے جنت کا ہدف آسان ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ ہماری تربیت کی جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے کہ رمضان ہماری تربیت کیسے چاہتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو مین عبادت ہے روزہ، اس کے متعلق قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں کیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم پر روزے فرض ہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر دور کے اندر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے معاملات زندگی اللہ کے تابع بن جائیں، تم ہر لحاظ سے اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد تربیت ہے، کہ بندے کی تربیت ہو جائے، اور تربیت کا پہلو کیا ہے کہ متقی بننا، پرہیزگار بننا۔ اب ظاہر بات ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ تقوی والا بن گیا ہے، یہ متقی بن گیا ہے؟ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے کھانا پینا، حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بندہ نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے حکم کے لیے، تو یہ ایک تقوی کی علامت ہے کہ بندے کے اندر کچھ
رمق تقوی کی موجود ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، گناہ کے اوپر اس کو طاقت اور قدرت ہے، گناہ کرنے کی ہمت موجود ہے، موقع موجود ہے، اس کے باوجود جب وہ گناہ سے بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ جب بندہ گناہوں سے بھاگتا ہے، گناہ سامنے آ جائے تو اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تقوی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد وہ تقوی ہے، بندے کی تربیت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزے کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، جس مقصد کے لیے روزہ آیا ہے کہ بندے کا وہ شارٹ کورس مکمل کیا جائے، جب وہ اس کو بروئے کار نہیں لاتا، اس کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے، وہ روزے کا جو مقصد تقوی والا ہے اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بندہ اس حدیث کا مصداق ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، صرف ان کو بھوک نصیب ہوتی ہے، صرف ان کو پیاس ملتی ہے، باقی ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے اور کوئی شے میسر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو روزے کا مقصد ہے اس کے تقاضے جو ہیں اس کے مطابق دن نہیں گزارے، بلکہ کھانا پینا تو چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک روٹی چھوڑ دی، پھل فروٹ چھوڑ دیا، حلال چیزیں کھانا تو چھوڑ دی، لیکن جو روزہ تربیت کرنا چاہتا تھا، جو اس کورس کا مقصد تھا، اس بندے نے اس مقصد کو جب ضائع کر دیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر ایسے بندے کو صرف بھوک ہی ملتی ہے، صرف پیاس ہی ملتی ہے، باقی اس کو اجر نہیں ملتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اجر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ بندے کی جو تربیت کرتا ہے اس کے اندر دوسرا پہلو کیا ہے کہ بندہ نیکی کی طرف رغبت رکھے، نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھے، نیک کام کرنے میں وہ جلدی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی شیاطین کو جگڑ دیتے ہیں، صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش جنوں کو، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکی کی طلب رکھنے والے، نیکی کی طلب رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، نیکیاں کر، اپنے رب کو راضی کر۔ یہ مقصد ہے اس روزے کا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو بندوں نے اسلام قبول کیا، اور ان دو بندوں میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا، دوسرا بندہ 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور جنت سے ایک بندہ باہر آتا ہے، وہ دونوں بھی کھڑے ہیں، جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، جو شہید تھا اس کو پکڑ کے جنت میں لے گیا، پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے کہتا ہے واپس چلا جا، ابھی تیرا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا تعجب میں پڑ گیا،
کہ شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، دوسرا پہلے جا رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا پہنچا، آپ نے فرمایا وہ 1 سال تک زندہ جو رہا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اور اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فصام وصلی، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزہ رکھا ہے، کثرت سے سجدے کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے جنت عطا فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کی ترغیب دلاتا ہے کہ بندہ نیکیاں کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بارے میں یہ نہیں کہا یہ 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال کے اندر اس نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس نے اس سال کے اندر جو ہے نا اور کام بھی کیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ادرک رمضان، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فصام وصلی، اس نے اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کثرت سے عبادات کی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ 1 مہینے کا یہ کورس کرتا ہے، اس مہینے کے اندر عبادت زیادہ کرتا ہے، اس مہینے کے اندر نیکیوں میں طلب رکھتا ہے، وہ باقی سال بھی آہستہ آہستہ اس راستے پر گامزن رہے۔ اور اگر اسی مہینے میں وہ سست رہا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ نمازیں پڑھی، نہ باقی نیک کام کیے، تو ظاہر بات ہے جب شیاطین جکڑے ہیں اس وقت وہ عبادت نہیں کر رہا، تو جب وہ کھل جائیں گے تو یہ کتنی عبادت کرے گا، کتنا وہ دین پر چلے گا۔ کہا گیا کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، نیکی کے اندر رغبت پیدا کرنا، نیکی کے اندر آگے بڑھنا یہ لازم ہے، یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا، اور روزوں کو اسی لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ نیکیوں کے اندر رغبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ السلام ترغیب دلانے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، جو اپنے ایمان کو قائم رکھ کر اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھ کے، احتساب کے 2 معنی ہیں، ایک ہے ثواب کی امید رکھنا کہ اللہ اجر دے گا، دوسرا مطلب ہے کہ اپنے آپ کا احتساب کرنا، اپنے آپ سے پوچھنا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، مزید میں کیا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا میں نیکی کی طرف بڑھوں گا یا نہیں، اپنا احتساب کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان اور احتساب کی نیت سے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ صرف نیت روزے کی ہے اور صرف روزہ رکھا ہے، احتساب نہیں، تو اس کے روزے کا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو ایمان اور احتساب سے رمضان کی تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، یا پھر فرمایا کہ وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نیکی کی رغبت دلا رہے ہیں کہ بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، وہ روزہ رکھے گا، جذبہ پیدا ہوگا، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنے گا، بھاگے گا نہیں قرآن سے، یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا چاہتا، میں جو ہے نا زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتا، قاری صاحب ذرا F16 بن جائیے، جتنی سپیڈ آپ لگا سکتے ہیں ویسے لگائیں، ایسے نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے قاری صاحب قرآن پڑھیں، اتنے سکون سے پڑھیں کہ ہمیں سکون ملے، ہم نے اللہ کے لیے آج نماز تراویح ادا کرنی ہے،
لہذا آپ قرآن پڑھیں, ہمیں سکون آنا چاہیے, پتا چلے آپ نے قرآن پڑھا ہے. آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمارے دل روشن ہونے چاہیے. ہم روٹین کی تراویح نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیار کر رہے ہیں کہ راتوں کو جاگنا, لیلۃ القدر کی طلب پیدا کی جا رہی ہے کہ رات کو جاگ کر عبادت کرے. باقی نیکیوں کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بندہ جو ہے نیکیوں کی طرف بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی, رغبت دلائی بندوں کو. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا, کہے گا یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو جگائے رکھا, یہ مجھے سننے کے لیے, مجھے پڑھنے کے لیے راتوں کو جاگتا تھا, نماز میں قرآن پڑھتا تھا یا لمبا لمبا قیام کر کے رات کو قرآن سنتا تھا. یا اللہ اس نے میری خاطر جگراتے کاٹے ہیں, راتوں کو جاگا ہے, اے اللہ میں قرآن سفارش کرتا ہوں کہ مجھے اس کو معاف کر دے. رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو جنت دی جائے گی. یہ رغبت ہے نیکی کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھا رہے ہیں بندے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ سستی کے ساتھ نہ گزارا جائے, یہ مہینہ عام روٹین کے ساتھ نہ گزارا جائے. جیسے پچھلے 11 مہینے گزارے ویسے ہی رمضان کا مہینہ بھی گزار دے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ رمضان کی تربیت کے حوالے سے تیسری چیز کیا فرمائی؟ گناہوں سے بچنا, گناہوں سے فرار, بھاگنا. یہ بھی روزے کا اہم مقصد ہے کہ بندہ گناہوں سے بھاگے, گناہوں سے دل چرائے. یہ نہیں کہ گناہ کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر خوب خواہش پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام کروں, بلکہ اس کی تربیت ایسے ہو جائے کہ گناہ کو دیکھے تو اس کا دل نفرت سے بھر جائے کہ یہ گناہ ہے. اسی لیے تو وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. ایک تو اعلان ہوتا ہے نا یا باغی الخیر اقبل, دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر. اے گناہوں کے متلاشی, اے گناہوں سے محبت کرنے والے, اے گناہوں کی طلب رکھنے والے, اے گناہوں کے دل دادا اقصر, باز آ جا, اللہ سے ڈر جا. یہ جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. پہلے 11 مہینے تو نے تھوڑی اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے, 11 مہینے تھوڑا تو نے اپنے رب کو ستایا ہے, اپنے رب کو ناراض کیا ہے. آج برکتوں والا, رحمتوں والا, رب کو منانے والا مہینہ آ گیا تو پھر بھی اسی پہ گامزن ہے, تو پھر بھی اسی طرح اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے. اللہ سے ڈر جا, باز آ جا برائیوں سے. میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی تربیت نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. آپ دیکھیں روزہ ہم رکھتے ہیں, کھانا چھوڑ دیا, حلال چیزیں چھوڑ دی ہم نے اس اللہ کے لیے, لیکن برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جس کے لیے ہر روز منادی کی جاتی ہے یا باغی الشر اقصر, اے گناہوں کے متلاشی باز آ جا. ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھ کر آپ دیکھیں گے کہ لڈو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, روزہ رکھ کر تاش کھیلتے نظر آئیں گے, روزہ رکھ کر فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے, ڈرامے دیکھتے نظر آئیں گے, روزہ رکھ کر غیبت کرتے, چغلی کرتے, جھوٹ بولتے نظر آئیں گے, روزہ رکھ کر ہر وہ برا کام جو پہلے ہم کرتے ہیں وہ جاری و ساری رہتا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ روزہ صرف حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. اصل میں حلال چیزوں کو چھڑوانے کا مقصد یہ ہے کہ اے بندے اللہ سے ڈر جا. اگر تو حلال چیز اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ حرام کھانا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, حرام کام کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تو تیار نہیں. صحیح بات ہے, ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جی روزہ رکھا ہے, نوجوانوں کو خصوصاً, بھائی روزہ رکھا ہے جی, میں نے روزہ رکھا ہے, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور دیکھ کیا رہے ہیں جی, میں فنی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. بھائی روزے کا مقصد ہے لغویات سے باز رہنا, فضول چیزیں بھی چھوڑ دینا. ایک ہے حرام, ایک ہے بے معنی چیزیں.
حرام تو چھوڑنی ہی پڑے گی، بے معنی چیزیں جن کا مقصد کوئی نہیں وہ بھی چھوڑنی پڑیں گی۔ روزے کا یہ مقصد ہے، روزہ یہ تربیت کرتا ہے، اسی لیے منادی کی جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جائے۔ اب جو بندہ یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، جو بندہ فلمیں دیکھنے سے بعد نہیں آتا، جو بندہ میوزک سننے سے بعد نہیں آتا، جو بندہ گالم گلوچ سے بعد نہیں آتا، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، گالی کو نہیں چھوڑتا، چغل خوری کو نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، بہتان کو نہیں چھوڑتا، غلط کاری کو نہیں چھوڑتا، برے کام، ٹی وی دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، آپ دیکھ لیں جی روزہ گزرتا نہیں ہے تو اس کے لیے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ روزہ آسانی سے گزرے گا، یا سو جاتے ہیں کہ روزہ آسانی سے گزرے گا۔ میرے بھائیو، روزہ عبادات کا مہینہ ہے، رمضان گزارنے کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے روٹین کے ساتھ اس کو گزارنا ہے۔ فرمایا یہ جو کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمارا کھانا چھوڑوا کر ہمیں کمزور تھوڑی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہمارے اوپر جو ہے نا گوشت زیادہ چڑھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو بھوکا رکھ کے کمزور کیا جائے، اس کو سنگل کیا جائے، اس کو ڈائٹ کروا کے اس کو فٹنس دی جائے؟ اللہ تعالیٰ روزے کا جو مین مقصد بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ تربیت کرنا، اپنے جسم پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، جس زندگی کو رب نے عطا کیا ہے اس زندگی کو رب کی مرضی کے مطابق گزارنا، جو رب کہتا ہے اسی کے اوپر چلنا، جو رب نے نہیں کہا، رب نے منع کر دیا، اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ روزے بندے نے رکھے ہیں، یہ بندہ اپنی تربیت کر رہا ہے، وگرنہ جو یہ چیزیں نہیں چھوڑتا اس کا روزہ نہیں ہے، بے شک وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ بے معنی چیزوں کو چھوڑ دے، گالم گلوچ کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، یہ روزہ ہے۔ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، جو روزے کا مقصد ہے اس کو پورا کریں۔ ہماری زبان چلتی ہے لیکن اللہ کے مخالفت میں چلتی ہے، ہماری زبان چلتی ہے فضول باتوں میں چلتی ہے، ہم بیٹھ کر کئی گھنٹے گپے لگاتے رہیں گے، فضول بولتے رہیں گے، لیکن جب قرآن پڑھنے کی باری آئے گی ہمیں نیند آ جائے گی، جب قرآن پڑھنے کی باری آ جائے گی ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے کی باری آئے ہم تھک جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، روزہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور جب تقوی پیدا ہوتا ہے پھر نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دل کرتا ہے۔ تقوی کی علامت یہ ہے، جس طرح محدثین کو آپ دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، اولیاء کو دیکھ لیں، رمضان کے مہینے میں وہ ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے، یعنی کہ 10 پارے روزانہ کی تلاوت ہوتی تھی، قیام الگ ہوتا تھا، اسی طرح باقی ذکر اذکار الگ، نبی پر درود الگ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا الگ، یہ ساری نیکیاں اپنی اپنی جگہ پہ وہ کرتے۔ امام زہری کے بارے میں کیا آتا ہے کہ امام زہری رمضان کے مہینے میں سوائے عبادت کے اور کھانے پینے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ سحری افطاری کرتے تھے، باقی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا کے کام چھوڑ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ایک مہینہ ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم جو ہے نا زندہ ہوں گے یا نہیں، اس وجہ سے وہ عبادات کرتے تھے۔ اور ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک صرف بھوک پیاس کو چھوڑ دو، باقی جو گالم گلوچ ہے، جو فراڈ ہے، وہ سب کچھ چلتا رہے، اور مال زیادہ سے زیادہ کمائیں،
کیونکہ عید آ رہی ہے اور عید کے اوپر کپڑے نہیں لینے ہیں، جوتے نہیں لینے ہیں، کھانے اچھے بنانے ہیں۔ ہم اس لیے رمضان میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ محنت کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے ہیں۔ یہی تو دھوکہ فراڈ ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، رمضان سے پہلے جو چیز 100 کی ہوتی ہے وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی 300-400 پہ چلی جاتی ہے۔ یہ دھوکہ فراڈ چلتا ہے ہمارے ہاں، بندوں کو مجبور کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ روزہ اس لیے نہیں ہے، یہ مال کمانے کا ذریعہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا جو مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ جہاں ہم سوچتے ہیں نا کہ چیز سٹاک کر لو، 100 کی چیز 300 کی جو ہے نا بیچیں گے زیادہ پرافٹ آئے گی، اس سے دماغ ذرا ہٹا کر یہ سوچیں کہ ایک نیکی کریں گے 700 گنا بڑھائی جائے گی، لہذا ایک نہیں ہزاروں نیکیاں دن میں کرو تو اللہ تعالیٰ کروڑوں اور اربوں کے حساب سے نیکیاں دے گا۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تربیت کے لیے، اور وہ تربیت یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے